کہ جس طرح ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے، اسی طرح اللہ کے عرش کے سامنے کرسی بھی ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ اس عظمت والے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں جس کے لیے کائنات کو سنبھالنا اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ کے لیے پل کے جھپکنا۔ لیکن یہ تو بس اس آیت کی عظمت کی شروعات ہے۔ تفسیر القرطبی میں آیت الکرسی کی عظمت کے بارے میں بہت زبردست الفاظ آئے ہیں۔ امام القرطبی لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں کل 50 الفاظ ہیں اور ہر لفظ کی 50 برکتیں ہیں۔ اس کا مطلب پوری آیت الکرسی میں 2500 برکتیں ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک بار یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ 2500 الگ الگ برکتوں کا دائرہ اپنے گرد کھینچ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو چیز دکھانے والا ہوں، یہ دیکھ کر آپ بھی میری طرح حیران رہ جائیں گے۔ یہ ہے آیت الکرسی کا سمیٹریکل ڈیزائن، جو آیت الکرسی کے میریکولس ہونے کا پروف ہے۔ آیت الکرسی کے ان سینٹنسز کو دیکھیے۔ اس کا پہلا جملہ ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اب اس کا آخری جملہ دیکھیے، وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے۔ ان دونوں سینٹنسز میں اللہ کی بادشاہت اور عظمت کا اعلان ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں سینٹنسز ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ 8ویں جملے کے ساتھ ملتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں جملے کے ساتھ ملتا ہے، چوتھا جملہ 6ٹھے جملے کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات، اس پوری آیت کا سینٹر یعنی 5th سینٹنس وہ ہے جو ہمارے سب سے بڑے مسئلے یعنی اینزائٹی کا علاج ہے۔ یہ سینٹنس ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کو ہمارے پاسٹ اور فیوچر کا پورا علم ہے۔ اس لیے ہمیں اس نیگیٹو تھنکنگ سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا چاہیے کہ میرا فلاں کام نہ ہوا تو کیا ہوگا، میرے کیریئر کا کیا ہوگا۔ یہ سیمیٹریکل ڈیزائن اس خالق کا سیکرٹ کوڈ ہے جو ایٹمز سے لے کر گلیکسیز تک ہر چیز کو سیمیٹری میں رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آیت الکرسی میں موجود اللہ کی صفت کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان موت کے منہ میں بھی ہو یا کسی بھی ایسی مشکل میں پھنسا ہو جہاں سے نکلنا ناممکن لگ رہا ہو، تو اس حالت میں اللہ کو اگر اسم اعظم کے ذریعے پکارا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے وہ اسم اعظم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت میں اللہ کے 2 ایٹریبیوٹس آئے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ القیوم کا مطلب ہے وہ ذات جو خود قائم ہے اور جس نے پوری کائنات کے نظام کو تھاما ہوا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ جب علماء نے ان تینوں صورتوں کو کمپیئر کیا تو معلوم ہوا کہ الحی القیوم یہ وہ الفاظ ہیں جو ان تینوں صورتوں میں ہیں۔ اس لیے بہت سے اسلامک اسکالرز کا ماننا ہے کہ الحی القیوم ہی اسم اعظم ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ ہم تھک جاتے ہیں، سستانے لگتے ہیں، لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی ایک پل کے لیے اسے اونگ آتی ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ جملہ انسان کی ساری پریشانیاں چھین لیتا ہے، کیونکہ جب سب کچھ آپ کے رب کا ہی ہے تو کسی چیز کے کھونے کا ڈر، کیریئر کی فکر اور کسی مخلوق کا ڈر دل میں کیوں ہی رکھنا۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہم لوگ اکثر غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم کسی بڑے کا واسطہ دے کر بچ جائیں گے، لیکن یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں چلنے والی۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ یہ سینٹنس آیت الکرسی کا سینٹر ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے پاسٹ کا علم بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمارا توکل صرف اللہ پہ ہی ہونا چاہیے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ یعنی کوئی کتنا بھی عالی رتبے والا انسان ہو، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ کے علم میں کیا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے معلوم کرا دیتا ہے۔ وسع كرسيه السماوات والأرض۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات اللہ کے انڈر ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ کے علم کو ریپرزینٹ کرتی ہے ولا يؤوده حفظهما۔ اور اسے ان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وهو العلي العظيم۔
عظيم. وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے. اب ہمیں آیت الکرسی کی عظمت کا پتہ چل چکا ہے. اب چلتے ہیں اس 30 سیکنڈز کی ڈیل کی طرف. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، اور وہ ہے موت. یعنی اگر کوئی دل کے صدق اور یقین کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس سے جنت کا وعدہ ہے. سوچئے، آپ کے دیے ہوئے 30 سیکنڈز آپ کی آخرت سنوار سکتے ہیں. اس سے بڑی فائدہ مند ڈیل کیا ہی ہوگی. آج ہم نے صرف آیت الکرسی کے بارے میں نہیں سیکھا، بلکہ کائنات کی اس ماسٹر کی کو انلاک کیا ہے جو عرش الہی سے سیدھا ہمارے دل تک جڑی ہوئی ہے. میں آج آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں. صرف 7 دن ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے دل سے یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں اور اس کی عظمت کے بارے میں سوچتے ہوئے پڑھیں. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی. آپ کے دل و دماغ سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی نکل جائے گی اور آپ کے لیے وہ دروازے کھلیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر 7 دن بعد اپنی زندگی میں یہ بدلاؤ محسوس ہو تو اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتانا.